اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج اگست 1983 کی 26 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ التغابن کی آیت 7 سے ہو رہا ہے، 6/4/7۔ قرآن کریم کے ان درسوں سے یا ویسے ہی قرآن کو سمجھنے کے بعد یہ حقیقت تو آپ کے سامنے آ گئی ہوگی کہ ساری قرآن کی تعلیم، اس کے تذکار، اس کا ماصل حق اور باطل کی کشمکش، تعمیری اور تخریبی قوتوں کا ٹکراؤ ہے۔ وہی جسے اقبال شرار بولہبی کی چراغ مصطفی سے ستیزہ کاری سے تعبیر کرتا ہے۔ تعلیم کا ملخص ہی یہ ہے قرآن کا، اس کے انداز، اس کے اسالیب، اس کی تمثیلات، اس کے استعارات یہ مختلف ہوتے چلے جائیں گے، لیکن اصل نقطہ اس کا یہی ٹکراؤ ہے، تصادم ہے، تزاحم ہے۔ مذہب کی دنیا میں تو چونکہ یہ تصادم یا ٹکراؤ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہاں تو زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے، یا وہ بھی ہوتا تھا تو مناظرے ہوتے تھے، یہ سوال نہیں پیدا ہوتا تھا۔ تو قرآن میں جہاں یہ چیزیں آئی ہیں، تصادمات یا اس کے بعد ان کے نتائج، تو ان کے لیے آسان تھا کہ اسے وہ آخرت پر اٹھا رکھے۔ تو جہاں جہاں بھی یہ چیز آئی، انہوں نے اس کے معنی، اس کے مفہوم ہی آخرت لے لیا۔ تو اس دنیا کے اندر کچھ اس قسم کا تصادم نہیں، ٹکراؤ نہیں۔ حق کے علمبرداروں کے لیے کچھ نہیں کرنا، اپنے طور پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ادا کی اور سمجھ لیا کہ دین کا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ تو اس لیے جہاں ایسے مقام آتے ہیں قرآن کے، وہ بڑے غور طلب ہوتے ہیں کہ عام ہمارے ہاں کے تراجم، تفاسیر ان کو قیامت پر اٹھا رکھتی ہیں، بات صاف نہیں ہوتی اس سے، تو پھر یہ ہے کہ قیامت اور اس سے متعلقات ذہن انسانی سے ماوراء کی باتیں ہیں، بس ان کو پڑھ کر آگے بڑھ جانا چاہیے۔ تو گویا نہ تو وہ ہم سمجھ سکتے ہیں، نہ ہمارے لیے ان کے اندر کسی قسم کی کوئی آیا عبرت ہے، سبق ہے، تعلیم ہے، ہمارے لیے کچھ نہیں ہے یہ چیز۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا ہے، آخرت کے وہ نتائج، آخرت کی زندگی، وہ تو ایمان ہے ہمارا، اس کے بغیر ایک شخص مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ قرآن میں جہاں یہ چیزیں آئی ہیں ان کا تعلق صرف آخرت سے ہے۔ سب سے پہلے تو اس دنیا میں یہ جو ٹکراؤ ہے حق اور باطل کا، وہ سب سے پہلے اس کو لیتا ہے، یہی تعلیم ہمیں دیتا ہے، اسی کے لیے جماعت مومنین کو وہ تیار کرتا ہے۔ یہی ہے دین، یہی ہیں اس کے فرائض۔ اس کی روشنی میں یہ مقام سمجھنے چاہیے جہاں قرآن ان کو بیان کرتا ہے۔ 6 سورت تک ہمارے ہاں یہ جو زیر نظر آئے تھے، وہ یہی چیز تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت پیش کرتے تھے اور وہ اس سے انکار کرتے تھے۔ کبھی ایک حجت، کبھی کوئی دلیل، قرآن اس کی بھی میٹ کرتا چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ تو خود دلائل و براہین کی بنا پہ ایک چیز کو پیش کرتا ہے نا۔ اس کی آخری منزل ہوتی ہے جہاں پھر وہ ٹکراؤ ہوتا ہے، وہ بھی یہ ٹکراؤ نہیں کرتا جب وہ ان چیزوں سے باز نہیں آتے مخالفت سے، تو وہ ٹکراؤ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اتر آتے ہیں میدان تک میں۔ تو وہاں یہ صورت نہیں ہے کہ یہ کہیں کہ ہمارا فریضہ تو وعظ و نصیحت صاحب ہو گیا، ٹھیک ہے بھائی، اب تم یہ کرتے ہو کرتے رہو۔ تو وہاں تو اس کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ جو تاریخ ہے ہماری صدر اول کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے زندگی کی، یہ ایک لمبا عرصہ ہے جس میں ان لوگوں سے دلائل و براہین کی بنا پر یہ چیز بتائی گئی کہ جو روش تم اختیار کیے ہوئے ہو تمہارے لیے بھی تباہی کا موجب ہے، انسانیت کے لیے بھی یہ سوزناک ہے۔ لیکن وہ اب یہ جماعت تعداد میں بھی مختصر تھی،
ویسے بھی ساز و سامان کے اعتبار سے بھی بے کسی کا سا عالم تھا، دولت نہیں تھی، حشمت نہیں تھی، ابتدا میں تو مملکت بھی نہیں تھی۔ تو اس لیے ان کے ذہن میں جب یہ کہتے تھے کہ اس روش کا نتیجہ تمہاری تباہی ہوگا، تو وہ اس کو مذاق سمجھتے تھے۔ عام معیار کے مطابق ان کی سمجھ میں بات ہی نہیں آتی تھی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کبھی ہماری تباہی اور ان لوگوں کے ہاتھوں۔ قرآن میں یہ عام مقامات میں آتے ہیں۔ 7ویں آیت ہے جہاں سے ہم شروع ہوتے ہیں، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا۔ یہ خیال کیے بیٹھے ہیں، زعم کا کیا عجیب لفظ یہاں آیا ہے۔ خیال خام ہے جسے ہم کہتے ہیں، ان لوگوں کا مگن ہے اپنی اس چیز کے اندر کہ کیا ہم، اب یہاں ہے لن یبعثوا، بعثا کا لفظ ہے یہ، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں تو بعث بعد الموت ہی کہا جاتا ہے۔ وہ جو ایمان کا جز ہمارے ہاں کے وہ الفاظ ہیں، اس میں بھی یہ بعث بعد الموت ہے، آخرت کی زندگی کے متعلق صحیح ہے بعد الموت کی بات، لیکن یہ بعث تو دیکھیے قرآن کہتا کیا ہے اس کو۔ زبان کے اعتبار سے میں پھر یہ عرض کروں گا، پتہ نہیں زندگی کتنی ہے، بعد میں بھی آپ نے قرآن سمجھنا ہو تو پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ کے وہ معانی سمجھیے جو زمانہ نزول قرآن میں عربوں کے ہاں مستعمل تھے۔ یہ بات میری لغات القرآن میں آپ کو ملے گی۔ میں نے ایک عمر صرف کی اس چیز کو سمجھنے میں، اور اس کو میں نے اس کے اندر محفوظ کر دیا۔ یہ باس جو ہے، آپ نے سنا ہوگا باس پارٹی، یہ عراق میں جو ہوتی تھی، یہ کیا چیز ہے باس؟ باسا کے معنی ہوتا ہے کسی مزاحمت کو راستے سے ہٹا دینا، کسی کی آزادی کے راستے میں جو رکاوٹیں ہوں ان رکاوٹوں کو دور کر دینا۔ چنانچہ وہ جو تاریخ وہاں کی تھی وہ جیسی بھی تھی، میرا مطلب اس سے نہیں، یعنی وہ جو لفظ بھی آج بھی دیکھیے کہ وہ جو اہل زبان اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں تو کن معنوں میں استعمال کرتے ہیں؟ ان کی آزادی کے راستے میں جو رکاوٹیں تھیں، جو روڑے اٹکائے جاتے تھے، ان کو دور کر دینا، ہٹا دینا ان کو، یہ تھی۔ اب بھی اس کا نام باس پارٹی ہے۔ تو باس کا لفظ عربی زبان میں ان معنوں میں استعمال ہوتا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ مخالفین اس زعم باطل میں مبتلا ہیں، یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم راستے سے ہٹا دیے جائیں گے؟ اتنی بات صاف ہو گئی، اور مقصد اس سے سمجھ میں آ گئی بات، جو آپ کے ہاں کے جہاد یا جنگ کا مقصد یہ ہے کہ جو رکاوٹیں انسانیت کے راستے میں حائل ہوتی ہیں انہیں راستے سے ہٹا دینا۔ یہ تھا مقصد ان لڑائیوں کا جو صدر اول میں لڑی گئی، یا جنگ کا، یا اسلام جس کو جہاد کہتا ہے۔ انسانیت کی نشو و نما کے راستے میں جو رکاوٹیں حائل ہوں ان کو، رکاوٹوں کو دور کرنے کے معنی یہ تھا محاصل، یہ تھا وجہ جواز، یہی تھا مقصد ان لڑائیوں کا جو آخر میں لڑنی پڑی۔ کہا کہ کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ کہ یہ ہمیں راستے سے ہٹا دیں گے؟ دیکھیے تو صحیح، قل بلا وربی، کتنا حتم و یقین ہے، ذرہ نا چیز و تعمیر بیابان نگر، مٹھی بھر سی جماعت ہے لیکن کہنے والا تو خدا ہے۔ الفاظ دیکھیے، زبان کے اعتبار سے بھی آپ اس مقام پہ، یہ کچھ زیادہ عربی جاننے کی ضرورت نہیں ہوتی قرآن سمجھنے کے لیے، بڑی آسان زبان میں یہ قل، یہ رسول اعلان کر دو ان کو، بلاؤ ایسا ہو کر رہے گا، وربی، میرا خدا اس کی شہادت دیتا ہے کہ ایسا ہو کر رہے گا، بلاؤ وربی، کیا ہو کر رہے گا، لتبعثن، تم یقیناً اس راستے سے ہٹا دیے جاؤ گے، تم انسانیت کے راستے روک کر ہمیشہ کے لیے کھڑے نہیں رہ سکتے، تم ہٹا دیے جاؤ گے راستے۔ کیا بات ہے صاحب، کن حالات میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے؟ پناہ آج کی اصطلاح میں سمجھ لیجئے، مدینے میں پناہ گزینوں کی ایک مٹھی بھر سی جماعت ہے، رہنے کو ٹھیک